اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اکرام السلام علیکم محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ولی اللہ فقیر اور یہودی پادری کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، حضرت سیدنا عبد الرحمن قرشی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا۔ ہم حجاز کے راستے پر 3 دن تک سفر کرتے رہے اور ہمیں کھانے پینے کو کچھ نہ ملا۔ میں بھوک سے بے چین ہو گیا۔ میرے چہرے پر بھوک کے اثرات دیکھ کر آپ بیٹھ گئے۔ میں بھی پہلو میں بیٹھ گیا۔ اچانک ایک تازہ روٹی میری گود میں آ گری۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے اٹھایا اور مجھے فرمایا، اسے کھائیے۔ میں نے آدھی روٹی کھائی اور خوب سیر ہو گیا۔ پھر سفر شروع ہوا۔ دوران سفر ہم ایک قافلے کے پاس پہنچے۔ شیر نے ان کا راستہ روک رکھا تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ آگے بڑھے اور شیر سے فرمایا، اے شیر، اگر ہمارے متعلق تجھے کوئی حکم ہے اس کو ہرگز مت چھوڑ اور کر گزر، ورنہ یہاں سے چلا جا۔ یہ سنتے ہی شیر پیچھے مڑ کر بھاگ گیا۔ قافلے والے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا سیدی، ہمیں کوئی دعا ارشاد فرمائیے جو ہم پڑھا کریں، کیونکہ ہم سفر میں بہت خوف محسوس کرتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہیں یہ دعا ارشاد فرمائی۔ ترجمہ: اے اللہ، اپنی نظر رحمت سے ہماری حفاظت فرما جو کبھی سوتی نہیں، اور ہمیں اپنے سایہ رحمت میں رکھ کہ جس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جا سکتا، اور ہم پر اپنی قدرت کے شایان شان رحم و کرم فرما کہ ہم ہلاک نہ ہوں۔ ہماری امیدوں کا مرکز و محور صرف تیری ذات ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کچھ عرصہ کے بعد میرے اہل قافلہ میں سے ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھے بتایا، اللہ کی قسم، جب سے حضرت سیدنا حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، ہم اسے پڑھتے ہیں تو کوئی درند، چرند، چور اور کوئی بھی خوف زدہ کرنے والی چیز ہمارے قریب نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جامعہ مسجد دہلی کے دروازے پر ایک معذور آدمی بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا۔ ایک یہودی وہاں پر آ گیا۔ وہ مسجد کو دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ ہم نے بھی دیکھا کہ جامعہ مسجد کو انگریز اور یہودی دیکھنے کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں۔ وہ یہودی بڑا عہدہ رکھتا تھا۔ جب وہ اس فقیر کے پاس سے گزرا تو اس نے سلوٹ مارا تاکہ کچھ دے دے۔ چنانچہ اس یہودی نے اسے کچھ پیسے دیے۔ یہودی باہر کھڑے ہو جاتے ہیں جوتوں کی جگہ پر، اندر داخل نہیں ہوتے۔ مسجد کے نقش و نگار اور عظمت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر کے سامنے ہی انہیں سکون مل جاتا ہے۔ وہ یہودی مسجد کو دیکھ کر چلا گیا۔ گھر جا کر اسے معلوم ہوا کہ جس بٹوے سے پیسے نکال کر دیے تھے وہ بٹوا جیب میں نہیں ہے، پیسے بھی بہت تھے اور پتہ بھی نہیں کہ کہاں گرے ہیں۔ خیر، بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک ہفتہ بعد پھر اسے چھٹی ہوئی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ تم مسجد دیکھ آئے ہو، مجھے بھی دکھاؤ۔ چنانچہ چھٹی والے دن وہ اپنی بیوی کو لے کر پھر مسجد دیکھنے کے لیے آ گیا۔ جب وہ یہودی اس معذور فقیر کے پاس سے گزرنے لگا تو وہ فقیر فوراً کھڑا ہو گیا اور اس سے کہا، آپ پچھلی دفعہ آئے تھے، مجھے پیسے دیے تھے، اس کے بعد آپ بٹوا جیب میں ڈالنے لگے تھے۔ تھوڑی دور آگے جا کر بٹوا گر گیا اور میں نے اسے اٹھا لیا۔ یہ بٹوا میرے پاس آپ کی امانت ہے، یہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہودی نے بٹوے کو کھول کر دیکھا تو پیسے بالکل پورے تھے۔ حیران ہو کر وہ سوچنے لگا کہ بٹوا تو دے دیتا مگر اس کے اندر کچھ رقم نکال سکتا تھا۔ مجھے امید تو یہی تھی۔ یہ کیا ہوا کہ سارے کے سارے پیسے مجھے منوان واپس کر دیے۔ اس نے اس فقیر سے پوچھا، آخر کیا بات ہے کہ تم نے کچھ بھی پیسے اپنے پاس نہ رکھے؟ وہ معذور فقیر کہنے لگا، بات یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر آدمی اپنے نبی کے پیچھے ہوگا۔ جماعتوں کی صورت میں انبیاء کرام علیہم السلام کے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ جب میں نے بٹوا اٹھایا تو میرا جی تو چاہتا تھا کہ میں اسے لے لوں، مگر پھر مجھے خیال آیا کہ ہر کام اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگر میں یہ پیسے رکھ لوں گا اور کل قیامت کے دن میں حضور نبی کریم سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہوں گا اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اس وقت ایسا نہ ہو کہ آپ کے نبی میرے نبی صلی اللہ علیہ
वसल्लम को गिला दें कि आपके उम्मती ने मेरे उम्मती के पैसे ले लिए थे। ये सोचकर मैंने इसमें कोई खयानत नहीं की और आपके पैसे मैंने आपको लौटा दिए। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, काश हमें दहली के उस माजूर फकीर जैसी मोहब्बत भी हुजूर करीम सरवरे कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाती तो आज हमारा ये हाल ना होता। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला के फजलो करम से और बवसीला सरवरे कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम, तबा ताबईन और औलियाए उज़्ज़ाम के मैंने अपनी मदद आपके तहत आंखों के लिए फ्री अस्पताल का क़याम किया है, जहां पर गरीब और नादार लोगों का मुफ्त इलाज मुआवजा किया जाएगा। नाज़रीन इकराम, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। उम्मीद है कि आप इस कार्य खैर में मेरा साथ देंगे। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि चिराग रोशन रहने चाहिए। अगर आप हमारी मदद करना चाहें तो दर्ज झैल तरीका इख्तियार करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।